اس سے پوچھئے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نماز نہ پڑھنے میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، یا آدمی کی عقل فیل ہو گئی ہے؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ دیکھیے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، صلوات بر محمد تو ابھی آج جو ہے وہ ایک صاحب ہیں، کیا کہتے ہیں، امبا چوک کے پاس جو بیکری نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا، اصغر صاحب، تو انہوں نے آج جو ہے افطار پر بلایا، گئے افطار میں، تو افطار کے بعد کھانا بھی کیا، تو کہنے لگے مولانا تو آپ کا جو ہے وہ فیض آباد میں گھر ہے یا کہیں اور ہے؟ تو میں نے اپنا وطن بتایا، تو کہنے لگے وہاں آپ کا مکان ہے؟ تو ان سے میں کیا کہتا کہ ہے نہیں ہے، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ماں باپ کا چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو میرا اپنا کچھ نہیں ہے اس میں، ہمارے جو اوپر سے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اس مکان کے سامنے ایک اچھا خاصا میدان ہے، تو اس میں گاؤں بھر کے محلے بھر کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے آپ، ہم بھی صاحب جمعرات کو جمعے کو مدرسے میں چھٹی ہو گئی، اپنے گاؤں چلے گئے، دروازے پہ لیٹے ہوئے، سامنے کرکٹ چل رہا ہے، اتنے میں کیا دیکھا صاحب، جو ہے وہ بھاؤ نگر سے فلاں صاحب، زید صاحب، زیادہ نام لوں گا تو لوگ فیل کر جائیں گے نا کیوں نام لے رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیا چکر ہے، ورنہ منا کہنے جا رہا تھا لیکن اب نہیں کہوں گا۔ چلو صاحب، جناب زید صاحب جو ہے وہ بڑا، مجلس پڑھنے سے زیادہ خطرناک کوئی کام نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو کیا برا لگ جائے، کس پر کیا اثر ہو جائے، بڑی ٹف منزل ہے یہ۔ تو بہرحال صاحب یہاں سے بھاؤ نگر سے ایک زید صاحب چلے گئے، اب میں نے دیکھا صاحب یہ تو بھاؤ نگر جاتے ہیں بیچارے، بڑی خاطر کرتے ہیں، وہ سامنے جو کرکٹ ہو رہا تھا اس میں میرا بیٹا بھی تھا، میں نے کہا بیٹا ذرا سنو، مطلب اندر گھر میں کہہ دو چائے وائے بنا دے۔ اب وہ جناب آخری اوور ہے، 3 بال ہے، 2 رن بچے ہیں، کون لڑکا ہے جو سن لے گا آپ کی؟ اب میں چیخ رہا ہوں بیٹا بیٹا، سنتے ہی نہیں، اتنے میں میرے بڑے بھائی آ گئے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ارے بھائی یہ زید صاحب ہیں، ان کو جی جا رہے ہیں، بھاگا ہوا چلا گیا، ایک لفظ نہیں بولا، لڑکا میرا بھاگا ہوا چلا گیا۔ اب صاحب جب چائے وائے بن گئی تو اندر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی، مطلب چائے بن گئی ہے منگوا لو۔ اب پھر معاملہ پلٹ چکا ہے، اب پھر میں پکار رہا اپنے لڑکے کو، بھائی سنو ذرا چائے لے آؤ اندر سے، سنتا ہی نہیں۔ اتنے میرا چھوٹا بھائی آ گیا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی وہ پکار رہے ہیں اندر سے، جی جا رہے ہو، چلا گیا، جا کے چائے بھی لے آیا۔ تو یہ جو صاحب بھاؤ نگر سے گئے تھے، یہ سارا منظر دیکھتے رہے، کہنے لگے مولانا لڑکا آپ کا ہے، سوال کرے گا نہیں کرے گا؟ بولا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے کہا جاؤ چائے کے لیے کہہ دو، آپ کی بات نہیں سنی اس نے، پھر اندر سے جب آواز آئی چائے بن گئی ہے، آپ نے کہا جاؤ چائے لے آؤ، تب بھی نہیں گیا۔ آپ کے بڑے بھائی نے کہا دوڑا ہوا چلا گیا، آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا دوڑا ہوا چلا گیا، آپ کی نہیں سنتا، کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ اتنے سخت ہیں بڑے بھائی ہمارے کہ لڑکے ہمارے کیا، محلے بھر کے لڑکے ڈرتے ہیں کہ ان کی نہ سنیں گے بھی پٹ جائیں گے، عذاب شدید نازل ہو جائے گا۔ یہ جو چھوٹا والا بھائی ہے، ان سبوں کو دوست بنائے ہوئے ہے، جیب میں ہر وقت رکھے رہتا، کبھی ٹافی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، تو اتنا دوستی ہو گئی ہے ان بچوں سے کہ ان سے محبت ہے، ان سبوں کو اس کی سن لیتے ہیں۔ تو آدمی کسی کی بات سنتا کب ہے؟ یا حکم دینے والے کا ڈر دل میں ہو، یا حکم دینے والے سے محبت دل میں ہو، تبھی تو حاکم کا حکم سنا جائے گا۔ آج ہم 50 برس کے ہو گئے، 15 سال کی عمر سے خدا کہہ رہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، 35 سال سے وہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم نہیں سن رہے ہیں۔ سنتا کس کی ہے؟ یا حاکم کا دل ڈر میں ہو، یا حاکم کی محبت دل میں ہو۔ اب اگر ہم 35 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب نہ حکم دینے والے کا خوف ہمارے اندر ہے، نہ حکم دینے والے کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ جس کے دل میں نہ خدا کی محبت ہو نہ اللہ کا خوف ہو، اب ماما لگا لینے سے تھوڑی مسلمان کہلائے گا۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہی وجہ ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے وہاں تو کم از کم جو ہے وہ ایک سبب ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہاں سبب کیا ہے؟ تو سبب یہ کہ نہ خدا کا خوف ہے نہ اللہ کی محبت ہے۔ سمجھ میں آئی حدیث کیا ہو گیا؟ مطلب نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات جہاں سے چلی کہ نماز اول ہے، ان قبلت قبل ما سواها، نماز قبول سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز رد سارے اعمال رد، مگر ایک ڈفرنس نماز اور روزے کے درمیان ہے۔ نماز اور روزے کا جتنی عبادت ہے
اس میں اور روزے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ساری عبادتوں میں مکاری ممکن ہے، ساری عبادتوں میں دکھاوا ممکن ہے۔ نماز اچھے خاصے پڑھ رہے تھے، یہیں اتنے میں دروازے سے بھڑ سے آواز ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اتنے میں بھڑ سے آواز ہوئی، کوئی نکلا، وہیں سے مولانا صاحب کا انداز بدل گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط۔ یہ کیا ہے؟ ابھی تک آپ کے سورہ حمد کا انداز اور تھا، اب کوئی مسجد میں آ گیا تو آپ کے سورہ حمد کا انداز اور ہو گیا۔ منافق کی یہی تو پہچان بتائی گئی ہے کہ تنہائی کی نماز اور ہے، مجمع والی نماز اور ہے۔ صلوات بر محمد وآ۔ نماز آپ کا نام کیا ہے؟ حسن عباس صاحب، وہ جو میں نے آپ کو 200 روپیہ کل دیا تھا فلاں غریب کو دینے کے لیے، دے دیا آپ نے؟ اگر آپ نے کسی غریب کو 200 روپیہ دیا ہے دینے کے لیے تو اس ممبر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اس پبلک کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، ہے نا؟ تو نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، غریب کی مدد ہو، سب میں مکاری ممکن ہے، سب میں دکھاوا ممکن ہے، لیکن ایک روزہ ایسا ہے کہ جس میں مکر نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا مولانا بسم اللہ، نہیں صاحب میرا روزہ ہے، رجب کا مہینہ صحیح، شعبان کا، میرا روزہ ہے۔ تو یہاں تو دکھلانے کے لیے کہہ دیا میں نے کہ میرا روزہ ہے، لیکن جب میں اپنے کمرے میں پہنچا اکیلا ہوں، واش روم میں پہنچا تنہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جون کا مہینہ ہے، تب تو ایک گلاس پانی پی سکتا ہے نا، تب تو آدمی بیڑی کا ایک جو ہے ٹرا لگا سکتا ہے۔ تنہائی میں بھی اگر آدمی پانی نہیں پی رہا ہے تو کس کے لیے دکھاوا ہے؟ کہ اب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے اعمال ہے سب میں دکھاوا ممکن ہے سوائے روزے کے۔ اسی لیے روزے کے لیے اسپیشل الگ سے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں روزے دار کی جزا ہوں۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا قرب پروردگار۔ صلوات بر محمد وآ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ہمارے اوپر روزے واجب کیے۔ روزے واجب کیوں کیے ہیں؟ سبب کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ لعلکم، پڑھیے، تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ کہتے کس کو ہے؟ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانے کا نام روزہ ہے؟ جواب نہیں، یہ تو شکم کا روزہ ہوا۔ روزہ صرف فاقہ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، اعضاء و جوارح کا بھی ہو۔ جب تک یہ سارے روزے نہیں ہوں گے بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک عورت ہے کمرے میں کتاب رکھی، اس میں روایت ہے، عورت ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، گالیاں بک رہی تھی۔ رسول اللہ تشریف لے آئے، کہنے لگے لاؤ بھائی ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کیا مطلب ہوا اس روزے کا کہ جو تم پڑوسیوں کو گالی دے رہے ہو، دوسروں کو برا بھلا کہہ رہی ہو؟ روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماہ مبارک رمضان جو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے واجب کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ صرف فاقہ کرنے سے؟ کہا نہیں، جب آدمی روزہ رکھے گا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور ایک مہینہ جب انسان سارے اعضاء و جوارح سے روزہ رکھ لے گا، ایک مہینہ اگر کوئی سگریٹ پی لے 30 دن لگاتار تو 31ویں دن چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر 30 دن کوئی واقعاً اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں روزے دار ہو جائے تو اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے روایات کہتی ہیں عبادت کرنا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے جتنا گناہ سے بچنا ثواب ہے۔
صلوات بر محمد. اور اسی بنیاد پر میں اس مہینے میں جو 10-15 دن آپ کے ساتھ ہیں وہ یہی کوشش ہے. یہ جو آپ لائے کتاب دیکھ رہے ہیں نا, موضوع ہمارا ہوگا گناہان کبیرہ, وہ بڑے گناہ کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ 10-12 دن جو آپ کی خدمت میں ہیں دعا فرمائیے. دعا فرمائیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوگی, لہذا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. ہمارے عقیدے کے مطابق نبی معصوم ہوتا, اس سے گناہ نہیں ہوتا. شاید ہماری زبان سے کہہ رہا ہوں, پروردگارا کہاں سے وہ زبان لائی جائے جس نے گناہ نہ کیا ہو, انکلوڈنگ مائی سیلف. اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہے آج تک میری زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوا, ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی, ہم نے کسی کو برا نہیں. کوئی ہے جو کہے اس مجمع میں دعویٰ کر سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیا زبان کا؟ کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے کیا کہا, موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. ہم قبول کر لیں گے. موسیٰ نے کہا پالنے والے, میں کہاں سے وہ زبان لے آؤں کہ جس سے میں نے تیرا گناہ نہ کیا ہو. میرے خیال میں کل سے جو ہے اگر مناسب سمجھیے تو ممبر اس طرف اگر رکھ دیا جائے تو پبلک آتی جائے گی, بیٹھتی جائے گی, لوگ متوجہ نہیں ہوں گے ادھر ادھر. صلوات بر محمد. یا اس طرف رکھ دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ لوگ یوں رہیں گے جو ہے وہ. تو موسیٰ تم اس زبان سے دعا کرو جو جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے میں نے تیرا گناہ نہ کیا ہو. موسیٰ نے کہا دوسروں سے دعا کرواؤ اپنے لیے, اس لیے کہ تم نے جو گناہ کیا ہے اپنی زبان سے کیا ہے نا, ان کی زبان سے تو نہیں کیا ہے, ان کی زبان سے تو نہیں کیا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بجائے اپنے لیے دعا. حج کا موقع تھا, صلوات بر محمد بڑی مزے کی ہے. دیکھیں کبھی کبھی یہ آپ سب کو احساس ہوگا, کبھی کبھی آدمی دعا پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, عبادت پڑھتا ہے, دل جو ہے وہ کہیں ہے, زبان یہاں ہے, دماغ کہیں گیا ہوا, زبان یہاں ہوتا ہے نہیں. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ بالکل زبان اور دل ساتھ ساتھ چلتے ہیں, آدمی حاضر ہوتا ہے. یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے جس کو روایات میں کہتے ہیں نفحات. روایت کہتی ہے اگر کبھی ایسی تمہارے اندر کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل سے کوئی بات کہہ رہے ہو تو اس کو غنیمت جانو, ورنہ اکثر یہ ہوتا. حج کا موقع تھا, شاید عرفے کا دن تھا, ایک بندے خدا گزرا, کوئی آدمی مار گڑگڑا گڑگڑا کر کے دعا مانگ رہا تھا. یہ ایک بار گیا دیکھا دعا کر رہا ہے, دوبارہ گیا دیکھا, یہاں تک کہ شام ہو گئی. جب اب چلنے کا وقت آیا تو آیا کہ آج میں کئی بار تمہارے پاس سے گزرا ہوں, میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا, کیا انداز تھا آج تمہاری دعا کا, واقعی دل لگا ہوا تھا. لیکن جتنی بار میں نے غور کیا تم اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے تھے. یا اللہ میرے پڑوسی کا یہ کر دے, یا اللہ میرے جو ہے وہ پڑوسی کا لڑکا جو ہے وہ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہ پاس ہو جائے, یا اللہ یہ ہو جائے. سارا جو ہے وہ معاملہ دوسروں کے لیے, اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے تھے تم. تو اس نے کہا کوئی میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں؟ آپ فرمائیے کیا اپنے لیے دعا کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے؟ ہم لوگ دعا کرتے نہیں کرتے. اس نے یہی کہا کیا میں بیوقوف ہوں کہ اپنے لیے دعا کروں؟ کیا مطلب؟ کہ اپنے لیے دعا کروں گا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے, اس لیے گناہ گار ہے. لیکن جب دوسروں کے لیے دعا کروں گا تو دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, روایت ہے کہ اگر کوئی شخص بندہ مومن کے لیے, اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ایک. دو, اگر انسان اپنے لیے دعا کرے گا تو جتنی کرے گا اتنی تو ملے گا, لیکن اگر بندہ مومن کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے جو دعا کرے گا وہ یقیناً قبول, اس کو جو ملے گا اس کا 100 گنا یا 1000 گنا مسنگ مجھ سے ہے, دعا کرنے والے کو بھی ملے گا. تو میں اپنے لیے کروں تو جتنا کروں گا اتنا ملے گا, آپ کے لیے کروں گا تو آپ کے علاوہ 1000 گنا مجھ کو ملے گا. تو میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں؟ ہو گئی نا بات. تو آج سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. اللہ نے توفیق دی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک 10-12 دن آپ کے درمیان رہیں گے. انسان کا اپنے سے کچھ نہیں ہوتا,
جب تک کہ وہ نہ چاہ لے. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہگار زبان کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال آپ تک پہنچا سکے. اس کے بدلے میں آپ سے دعا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور زبان میں اثر عنایت فرمائے. صلوات بر محمد. تو اصل چیز ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار. اچھا یہ بھی سن لیجئے، بات جھٹکے میں آیت نکل گئی تو اس پر 1 منٹ کہہ دیں. ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو بات پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں کہہ جاتے ہیں، جو بات بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے کہہ دیتے ہیں. ممبر سے اترنے کے بعد یا ارے یہ تو چیز بھول ہی گئے، اس کو اگر کہا ہوتا میں نے تو شاید زیادہ بہتر، اگر یہ والی بات پہلے کہتے تو شاید زیادہ بہتر تھا، یہ کہاں سے منہ سے نکل گیا اس کو نہیں. یہ ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا. لیکن کیا قرآن میں یہ بات ممکن ہے کہ پہلے والی چیز بعد میں یا بعد والی چیز پہلے کہہ دے گا قرآن؟ جو چیز جہاں مناسب ہے وہ لفظ وہیں رکھا جائے گا. قرآن میں آئے نا. اب پڑھیے اس آیت کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے. کیا اس کو پلٹ کے نہیں کہہ سکتا تھا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. کہہ سکتا تھا نہیں؟ کیا رشتہ کہ اچھا سچوں کا مطلب آپ جانتے ہیں، سچے یعنی اہل البیت. آیہ مباہلہ سے واضح ہے کہ سچے کون لوگ ہیں. اگر قرآن پلٹ کہہ دیتا کیا مطلب ہوا اس کا کہ علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو اور تقوی اختیار کرو. لیکن قرآن نے یہ ترتیب نہیں رکھی ہے. قرآن نے پہلے تقوی کہا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہر کس و ناکس کو عشق علی کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے. پہلے نفس پاک کرو پھر علی کی محبت کا دعویٰ کرو. صلوات بر محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تقوی پھر امام المتقین کی محبت کا دعویٰ. وکونوا مع الصادقین. قرآن نے روزے کا بھی فلسفہ یہی بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ تقوی کیا ہے؟ آج میں پھر دوہرا دوں کہ عبادت کا کثرت سے انجام پانا یہ کمال نہیں ہے، گناہ سے بچنا یہ کمال ہے. صلوات بر محمد وآل. اسی لیے اب میں انشاءاللہ آج سے وہ گناہ کیا کیا ہے جو بڑے کہے، اس لیے کہ روایت قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لے جاؤ چھوٹے گناہوں کو ہم خود بخود معاف کر دیں گے. تو وہ کیا ہے بڑے گناہ آج سے انشاءاللہ. لیکن پہلے مقدمتاً ذرا سا تقوی اور اس کی تعریف کرتے ہو. کل سے انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو گناہان کبیرہ موضوع ہوگا، شروع ہوگی. اور یہ سال 1400 برس ہو گئے ہیں ولادت کو کس کے؟ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو کل سے یہ ٹینشن تھا کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس بات پر بحث ہونا چاہیے. راستے میں بھی گفتگو ہوتی رہی. آخرش یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ چوتھے امام کی 1400 سالہ ولادت کا سال یہ ہے، لہٰذا اس کے بعد جو آدھے گھنٹے کی ایک نشست ہوگی آپسی کی، اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تقریباً موضوع یہی ہوگا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ بیان جو رسالہ حقوق کے نام سے مشہور ہے، انشاءاللہ حضرت کی ولادت کے سال کی مناسبت سے سیکنڈ میٹنگ میں اس پر گفتگو ہوگی. اس میں انشاءاللہ کل سے گناہان کبیرہ پر. صلوات بر محمد و اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں ادھر کہ اپنے پاس سے کم بولوں، اہل بیت کی باتیں زیادہ کہوں. اس کے پیچھے بھی لاجک ہے، اس کے پیچھے بھی سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اس کا اصل وجہ یہ ہے عمل نہ کرنے والوں کا کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا اور منبر سے کوئی بات کہتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اس کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوگا.
آپ چاہے جتنی تقریر کر لیجئے، تو کون آدمی ہے بھیا اس دنیا میں جو معصوم ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اور قرآن کہتا ہے کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو اب ہم تو خود گناہ گار ہیں اور ہمارے جیسے سب لوگ ہیں، تو اس کا مطلب تبلیغ کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ جو ہم خود عمل نہیں کرتے ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو درمیان کا راستہ یہی نکلا، کتاب لے لو بھیا، یہ مولا کا فرمان ہے، میں پڑھتا ہوں آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا، ہم نے روزہ واجب کیا ہے، سبب کیا ہے روزوں کے وجوب کا، فلسفہ کیا ہے، لعلکم، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے۔ دیکھیے تقویٰ کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ بہت مشہور قصہ ہے، کہیں 3 لکھا ہے کہیں 4، لطیفہ سنیے آپ، اور ایک جملہ اور کہہ دیں، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، علم میں اپنے اضافہ فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے ساتھ ساتھ کہ خدا ہم سب کو اہل بیت کے مقابلے میں اپنی اوقات میں رکھے۔ اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2-4 لفظ جب آدمی پڑھ لیتا ہے نا تو پھر اپنی حیثیت جب بھولتا ہے تو اونگا بونگا بکنے لگتا ہے۔ وہ قصہ یہی ہے، ایک صاحب تھے، بڑی بڑھیا مجلس پڑھتے تھے، کیا فلو تھا، کیا زبردست بہاؤ تھا، کمال کا، اتنی تعریف ہوئی، چھٹے امام تک بات پہنچی، کیا بولتا ہے، کیا فلو ہے، کیا زبردست بیان، تو امام کو بھی شوق ہو گیا کہ سنیں یہ کہتا کیا ہے۔ ایک دن امام چلے گئے ناشناس طریقے سے اور اس کی تقریر سنتے رہے، واقعی زبردست بولتا ہے صاحب، کیا فلو ہے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو امام نے کہا یہ بولتا تو بڑھیا، دیکھیں کرتا کیا ہے۔ اب امام اس کے پیچھے لگ گئے، ایک جگہ گیا مثلا وہاں سے ایک چیز چرا لی، مثلا روٹی چوری کر لی، وہاں سے گیا ان کے ٹھیلے سے جو ایک سیب جیب میں رکھ لیا، وہاں پہنچا ایک کیلا انار رکھ لیا، آیا اس غریب کو دے دیا، اس غریب کو دے دیا، اس غریب کو دے دیا۔ اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا کہ بھائی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے تم نے کیلا چرایا، مثال کے طور پر 3 چیزیں ہیں، بعض کتابوں میں 4، وہاں سے تم نے سیب چوری کیا، ان کے یہاں سے تم نے روٹی اٹھا لی، ان کی بیکری سے تم نے 2 پاؤ اٹھا لیے۔ مولانا کے اوپر شک بھی نہیں کیا کسی نے کہ مولانا میری پاؤ چوری کر لیں گے افطار کے بہانے سے، اور لا کے تم نے غریبوں کو بانٹ دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہتا پہلے آپ بتائیے آپ کون صاحب ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ میرا نام جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جعفر، او آپ ہی ہیں، اپنے کو امام کہتے ہیں، بٹ آپ کو قرآن نہیں آتا۔ یہی ہوا، میں نے کیا کہا نا، 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد جب آدمی اوقات بھولتا ہے تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے کو امام کہتے ہیں اور آپ کو قرآن نہیں آتا۔ اچھا کیا ہے بھیا قرآن میں جو آپ کی سمجھ میں آ گیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ کہیے بتائیں۔ اب واقعی قرآن کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ امام نے کہا ہاں ہے۔ کہ کیا یہ بھی ہے اس کے آگے کہ نہیں؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا جتنا گناہ اتنی سزا۔ تو نیکی میں 1 کا بدلہ 10، برائی میں 1 کا بدلہ 1۔ میں نے 3 جگہ چوری کی، کتنا گناہ لکھا جائے گا؟ 3۔ اور 3 غریبوں کی مدد کی، کتنا ثواب لکھا جائے گا؟ 30۔ 3 مائنس کر دیجئے، کتنا بچا؟ 27 گناہ میرے نام ہے، 27 ثواب ہے نا۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھو گے ایسے ہی گمراہ ہو گے۔ صلوات بر محمد وآ۔ تو 3 گناہ کیا ہم نے، کتنی گناہ لکھے گئے؟ 3 غریبوں کی مدد کی، کتنا ثواب ہوا؟ 30۔ 3 مائنس کر دیئے، کتنا بچا؟ 27۔ امام نے فرمایا اچھا یہ آیت تم کو یاد ہو گئی،
اور وہ آیت تم نے بھلا دی جہاں اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کر لی، مسجد بنانے کا بڑا ثواب ہے، بے پناہ ثواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری زمین مار لی آپ نے، اس کو مسجد بنا لی، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ تو رسول اللہ کے زمانے میں ایک طوائف تھی، صلوات بر محمد، سنیے بہت مزیدار ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک طوائف تھی، بدکارہ عورت، خوب پیسہ کماتی تھی، راہ خدا میں بہت خرچ کرتی تھی۔ ایک زمانے کے بعد جب مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا دور تھا، خبر یہ ملی کہ شام میں مسجد بڑی زبردست بنائی جا رہی ہے۔ صاحب آج دیکھتے ہوں گے جا کر کے آپ لوگ بھی، مسجد بنی امیہ۔ مولا کائنات نے اس کو خط لکھا شام والے کو کہ سنا ہے تم مسجد بنا رہے ہو، تمہاری مثال تو اس طوائف کی سی ہے کہ جو صدقہ بہت دیتی تھی۔ وقال له اهل السداد والتقى لا تزنی ولا تتصدقی، کہ جس سے پیغمبر نے کہا تھا کہ زنا مت کر چاہے صدقہ نہ دے، تو اس صدقے سے کیا فائدہ ہے جو زنا کی آمدنی سے دیا جائے؟ اس مسجد سے کیا فائدہ جو غصبی زمین پہ بنائی جائے؟ تو مسئلہ صدقہ کرنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا وہ آیت تجھ کو یاد رہی، ایک کا بدلہ 10، اور یہ بھول گیا کہ اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کر لی، تقوی ختم ہو گیا۔ جب تقوی ختم ہو گیا تو غریب کی مدد کا ثواب ہوا کچھ؟ چوری کا 3 گناہ اکاؤنٹ میں موجود، نیکی کا کوئی ثواب موجود نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ نیکی کرنا نہیں ہے، مسئلہ گناہ سے بچنا ہے، اسی پر فوکس ہوگا۔ صلوات در محمد وآل، روایت ابھی نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا، سئل الصادق علیہ، ہاں تو بات ہماری یہاں چلی تھی کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ ویسے ہی، تو غلط کہا میں نے، آپ سے بدتر۔ آپ سے بدتر کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اول تو میں عالم نہیں ہوں، العیاذ باللہ، یہ تصور غلط ہے، میں عالم نہیں ہوں۔ علماء کا حال یہ ہے تو ہم جیسے جاہلوں کا کیا ہوگا؟ لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حدیث کو 2-4 جملے آپ سے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ اس کا حشر سنیے آپ، یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد۔ جاہل کا جتنی دیر میں 70 گناہ معاف ہو جائے گا، اتنی دیر میں عالم کا ایک معاف نہیں ہو پائے گا۔ وجہ کہ اس نے کر لیا، بیچارے نے، اس کو نہیں معلوم تھا، تم نے جانتے ہوئے کیوں کیا ہے نا؟ تو آپ تو 10 روپیہ دے کر کے ہم کو بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے 10 روپے لے کے کہ تم نے 10 روپیہ بھی لیا ان کا اور کام بھی نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے، تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا، ہم پر سزا زیادہ، کریں تو کیا کریں؟ اس کے علاوہ 4-5 سال سے میں نے اپنے کو چینج کیا یہ سب سوچ کر کے، اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی اور چیز نہیں آئی کہ اپنی زبان بند کرو، تم اس لائق نہیں ہو کہ لوگوں کے درمیان کچھ بیان کرو۔ ہاں کتاب لے آؤ، اہل بیت کی احادیث ان کے سامنے بیان کرو، یہ بھی سنیں، تم بھی سنو، ان کے لیے دعا کرو، یہ تمہارے لیے دعا کریں۔ 10 سال 5 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں چلا جانا ہے۔ اس دنیا میں تم نے کوئی نفع اٹھایا نہیں اٹھایا، کیا ملنا ہے اس سے؟ لہٰذا آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ مل کے کوشش کریں کہ اہل بیت کے اقوال کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تقوی کیا ہے؟ سئل الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ان تفسیر التقوی، مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک۔ تقوی بس اتنا سا ہے کہ جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، جہاں سے منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ پڑو۔ کتنی آسان بات کہی امام نے۔ تقوی کی تعریف کیا فرمائی؟ جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے اللہ تم کو غائب نہ پائے، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں تم دکھائی نہ پڑو، یعنی واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام انجام نہ ہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ بقیہ عبادت ہلکی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مین چیز یہ ہے تقوی میں
واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، کم دعا پڑھو گے تب بھی چلے گا. صلوات بر محمد دعا. میں حدیث سنا، میری جیب کی بات نہیں ہے، حدیث سناؤں گا میں. چنانچہ کہتے ہیں یکفی، یہ دعا ہے یکفی. اگر یہ چیز کیفیت پیدا ہو جائے نا، کیا واجب سے لگاؤ، واجب نہ چھوٹنے پائے، اور حرام سے کھانے کی لذت کاہے میں ہے؟ بولیے سر. کھانا کھاتے ہیں نا، بہترین کھانا ہے، اوغان روغان سب ڈال دیا آپ نے، نمک نہیں ڈالا، کھانے کا کیا اثر ہوگا، ہے نا؟ لیکن اگر اتنا بھی نمک پڑ گیا ہے کھانے میں تو لذت بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟ امام فرماتے ہیں یہ مستحبات جو ہے نا، اگر نمک کے برابر بھی ہیں تو 4 چاند لگا دیں گے تمہاری زندگی میں. شرط یہ ہے کہ واجب چھوٹا نہ ہو، حرام عمل میں نہ آیا ہو. صلوات بر محمد. یہ حدیث یہ ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا کافی ہے، ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کھانے کو ذائقے دار بنا دیتا ہے، اگر نیکی کے ساتھ دعا اتنی سی بھی ہے تو کافی ہے. لیکن دنیا بھر کی غیبت کرتے ہو اور روزانہ 5 پارہ پڑھتے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات بر محمد. گناہ سے بچنا اصل ہنر ہے. چنانچہ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے اسی انداز کی پھر روایتیں فرماتے ہیں، ترک لقمت الحرام، ایک حرام لقمے کا ترک کر دینا، احب الی اللہ الفی رکعت تطوعا، 2000 مستحبی نماز سے افضل ہے ایک لقمہ حرام کا ترک کر دینا. سمجھ میں آیا؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ ایک آدھ قصہ سنا سکتا ہوں. صلوات بر محمد. بہت سے علوم ہیں جن کو سیکھنا ہوتا ہے. بعض علوم وہ ہے کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، جیسے خواب کا علم ہے، کتابیں لکھی ہیں بزرگوں کی ہیں، اماموں سے روایات بھی ہیں، لیکن روزانہ نئے نئے خواب دیکھتا ہے آدمی، تو کہاں سے ملے گی کتاب؟ وہ علم کتاب کا نہیں ہے، وہ اللہ عطا کرتا ہے. ان لوگوں میں ایک کا قصہ سناتا ہوں. صلوات بر محمد وآل. نام بولنا. ابن سیرین، مشہور ابن سیرین. آپ بتائیے کیا جواب اس کا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. ایک آدمی آیا کہنے لگا، ابن سیرین صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں. یہ کوئی خواب ہے؟ بڑے سے بڑے مولوی سے پوچھئے کس کتاب میں ملے گی اس کی تعبیر؟ ملے گی کہیں؟ میں نے خواب دیکھا کیا مومنوں کے منہ میں تالا مار رہا ہوں. ابن سیرین نے اسی سر جھکایا. اے تم مؤذن ہو کیا؟ کہاں صاحب ہم مؤذن ہیں. کہا تم رمضان میں صبح کی نماز ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو. اذان سنتا آدمی رک جاتا ہے. اب یہ بتائیے کس کتاب میں ہے؟ مصر کے بڑے سے بڑے لوگ عاجز آ گئے خواب کی تعبیر کرنے میں. یوسف علیہ السلام نے آ کے بتا دیا. کہاں سے بتا دیا؟ جو روایات کہتے ہیں حضرت یوسف کے لیے بھی، وہ تو نبی ہے، قرآن میں قصہ ہے آپ جانتے ہیں. ابن سیرین کے لیے 2 داستانیں بیان ہوتی ہیں ابن سیرین کے لیے، کہ یہ جو ابن سیرین کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے خواب کی تعبیر دینا قدرتی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ ترک حرام کی بنیاد پر ہے. کسی دعا کا اثر نہیں ہے، چلہ کھینچنے کا اثر نہیں ہے، 40 دن جا کے وہاں بیٹھنے کا اثر نہیں ہے، ترک گناہ کا اثر ہے. 2 طرح کی باتیں نقل ہوتی ہیں، دونوں سنا دیتا ہوں. کہ یہ صاحب تاجر تھے، ابن سیرین صاحب بزنس مین تھے. ان کا بزنس تھا آئل کا، تیل کا. تہخانے کے اندر ڈرم سب رکھے ہوئے تھے تیل بھرے ہوئے. آ کے نوکر نے ابن سیرین کو اطلاع دی کہ صاحب ایک ڈبے میں چوہا مر گیا. نجس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ابن سیرین نے کہا کہ وہ اٹھا کے کنستر پھینک دو.
نجس چیز نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا صاحب وہ تو میں نے چوہا نکال کے پھینک دیا، پتہ نہیں کون سے ڈبے میں تھا۔ مسئلہ یہاں پھنسا ہے، ایک تو پھینکنا آسان ہے نا، میں نے اس سے چوہا نکال کے پھینک دیا، اب پتہ نہیں کس کنستر میں تھا۔ ابن سیرین نے کہا 40 کا 40 پھینک دو، میں قوم کو نجس چیز نہیں بیچ سکتا چاہے میرا جتنا نقصان ہو جائے۔ کہتے ہیں جب اس نے اتنا یہ ترک حرام تھا نا، نجس چیز بیچنا کا، تب اللہ نے ابن سیرین کو تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ انہی ابن سیرین کے لیے دوسرا بھی قصہ ہے، یہ ہو سکتا ہے پہلے کا ہوئی ہے، یہ دونوں واقعات ہوں، کہ یہ کسی کے یہاں نوکر تھے کپڑے کی دکان پر، بزاز نہیں ہوتے، ایک اور بہت خوبصورت لڑکا تھا یہ ابن سیرین، بہت حسین و جمیل۔ ایک عورت کا دل آ گیا ابن سیرین کے اوپر، کس بہانے سے بلائے؟ ابن سیرین جس دکان پر کام کرتے تھے یہ عورت وہاں پہنچ گئی، ہاں یہ دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ اچھا خاصا کپڑا لے لیا، اس نے پورا گٹر تیار ہو گیا۔ ارے بھائی یہ تو مجھ سے نہیں اٹھ پائے گا، ایسا کرو نا یہ لڑکا اپنا بھیج دو ہمارے ساتھ، پہنچا بھی دے گا اور پیسہ بھی اسی سے بھیج دیتی ہوں، پیسہ نہیں لائی۔ ابن سیرین جاؤ، یہ صاحب وہ گٹھر اٹھا کر کے ابن سیرین صاحب آ گئے۔ جیسے ہی گھر میں پہنچے اس عورت نے دروازہ بند کیا، اس نے کہا کپڑا وپڑا خریدنا سب بہانہ تھا، میں ایک زمانے سے تمہاری عاشق۔ ابن سیرین ڈر گئے، یا اللہ اتنے دن سے ایمان، دین اور تقوی آج سب جا رہا ہے۔ ایک بات کہوں، آدمی پھنستا ہے اگر واقعاً وہ ارادہ کرے نہ گناہ نہ کرنے کا تو راستہ بھی وہ نکال دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کرو۔ کہنے لگے تمہارا نفس ہی اس قابل نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اپنے استاد سے کہ حضور یہ بتائیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو جب رمضان میں قید ہو گیا تب ہم کیسے گناہ کرتے ہیں؟ اب تو شیطان قید ہو گیا نا، اب بھی روزہ نہیں رکھ پاتے۔ صلوات بر محمد، سنیے بہت مزیدار ہے۔ شہید دستغیب نے ایک روایت لکھی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، میرے ساتھ ایک ہے بھی، یہ بھی چلتے کہیں چلے کہیں جاتے، چلیے 10 دن ہے آگے پیچھے ہوتا رہا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ انسان کے دل پر ایک سیاہ داغ، جیسے ٹی بی ہوتی ہے نہیں ہے، جسم کی ٹی بی ہوتی ہے تو دل پر داغ پڑتا ہے نا، ویسے روحانی ٹی بی بھی ہوتی ہے نا، ٹیوبرکلوسس جو ہے روحانی بھی ہوتا ہے۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ داغ بڑھ جاتا ہے، تیسرا گناہ داغ بڑھ جاتا ہے، چوتھا گناہ، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل تک گناہ کرتا تھا، گھر پہنچنے کے بعد اندر کوئی چیز تھی جو اس کو ملامت کرتی تھی، اب گناہ نہیں کرتا تو عجیب سی کیفیت ہوتی، کیوں؟ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کافی ہے۔ استاد سے انہوں نے پوچھا کہ صاحب جب رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تب ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تب ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تب ہم سے عبادت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اللہ نے رمضان میں 1 مہینہ شیطان کو قید اسی لیے کیا ہے تاکہ تم اندازہ کر سکو کہ اب تک جو تم کر رہے تھے شیطان کے بہکاوے میں کر رہے تھے کہ یا تمہارا نفس خود شیطان بن چکا ہے۔ صلوات بر محمد، جب ہمارا نفس خود ہی شیطان بن چکا ہے تو شیطان کے قید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان کے لیے قید ہوا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ رہے تھے، جو خود شیطان ہو چکے ہیں ان کے لیے قید اور بے قیدی برابر ہے۔ تو خیر صاحب وہ ابن سیرین کو لے کے گلی گئی گھر میں، اور اس نے کہا بھائی گناہ، ممبر کا ادب، آپ سمجھدار ہیں۔ ابن سیرین نے پہلے تو کہا کہ بھائی کہا دیکھو اب تم پھنس چکے ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو ابھی میں شور مچاتی ہوں کہ تم میرے گھر میں گھس آئے ہو، میری بات کا سب یقین کر لیں گے، تم کوئی صفائی نہیں دے پاؤ گے۔ ابن سیرین نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب تو ایسے ہی بہانے بازیاں تھیں، میں تو خود ہی اس ٹائپ کا آدمی ہوں۔ یہ بتائیے جو ہے وہ واش روم کدھر ہے؟ تو پرانے زمانے میں اس طرح کے فلش تو نہیں ہوتے تھے، تو ویسے ہی ساری گندگی رہتی تھی، اپنا 24 گھنٹے میں 1-2 بار صاف ہوتا تھا۔ کوئی نہیں کر سکتا جو ابن سیرین نے کیا ہے۔
تاریخ کا بیان یہ کہ ابن سیرین گئے اور وہ جو جتنی گندگی تھی نا انسان کی قذارت، وہ ساری گندگی، وہ فضلہ سب آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا بدبو سے، وہ ساری گندگی ابن سیرین نے اپنے بدن پر مل لی اور مل کے آ گئے کہ یہ کیا ہے؟ کہ ہمارا مزاج یہی ہے، آپ جو فرمائیے میں حاضر ہوں۔ اور ایسی بدبو ابن سیرین کے منہ بدن سے آ رہی، پاخانے کی پوتا ہوا، دروازہ بھاگے سے بھٹ، وہاں سے نکلے، آہا سامنے ایک نہر بہ رہی تھی، ابن سیرین اس نہر میں کود گئے، کہنے لگے خدا 2 منٹ کی گندگی تو برداشت تھی مگر روح کی گندگی ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں۔ یہ ہے اصل چیز، کیا ہے؟ کثرت عبادت ہنر نہیں ہے، ترک گناہ ہنر ہے۔ اور علماء ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب ابن سیرین نے یہ انداز اختیار کیا ہے گناہ نہ کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا۔ یوسف کو بھی تعبیر خواب کا علم کب عطا ہوا؟ بچپنے سے، پیدا ہوتے ہی نہ، جب 7 دروازے زلیخا نے بند کر لیے، گناہ کی طرف یوسف علیہ السلام کو بلایا اور یوسف نے گناہ نہیں کیا، بھاگے، ترک گناہ کے بعد یوسف کو اللہ نے قرآن کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ صلوات بر محمد و لہذا مسئلہ کثرت عبادت نہیں ہے، اس میں بار بار زور دے رہا ہوں۔ اصل چیز کیا ہے؟ واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ انجام نہ ہو۔ اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی دعا بھی ہے تو کھانے میں نمک کا کام کر جائے گی، ذائقے دار ہو جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں یکفی من الدعاء، کافی ہے دعا میں، مع البر، لیکن کیا ہے بھائی؟ نیکی کے ساتھ، ما یکفی الطعام من الملح۔ ایک شخص تھا، سنیے، اللہ، یہ بھی سن لیجیے، واہ یاد آ گیا، پیغمبر اکرم بیٹھے ہیں، بہت مزیدار ہے، سنیے آپ، پیغمبر اکرم بیٹھے ہیں، ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے، رسول اللہ نے کہا وہ جو آدمی آ رہا ہے نا، دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک آدمی ہے، ایک لڑکے نے مڑ کے، ارے ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اٹھا، وہ جو بڑھو آ رہے تھے چچا، ان کے پاس، کہنے چچا السلام علیکم السلام، میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، مجھ کو گھر سے بھگا دیا ہے، میں گھر سے نکل گیا ہوں، تو 1-2 دن آپ کے یہاں رہ جاؤں چچا؟ کہا بیٹا ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ یہ وہاں ان کے یہاں 1 دن رہا، 2 دن۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ یہ اپنا واجب نماز پڑھ لی انہوں نے، ظہر کی، عصر کی، نہ کوئی دعا، نہ قرآن، نہ یہ وہ، اٹھے نماز شب پڑھ لی، بس عام آدمی سے بھی کوئی خاص زیادہ نہیں۔ دوسرے دن چلنے لگا، کہنے لگا چچا ہم جا رہے ہیں، ہمارے ابا سے جھگڑا وگڑا نہیں ہوا ہے، آپ کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، تو میں نے کہا ذرا 2-3 دن آپ کے یہاں رہ کے دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں، کس عمل کی بنیاد پر جنتی کہا رسول اللہ نے آپ کو، بٹ میں نے آپ کو کوئی خاص عمل کرتے تو نہیں دیکھا کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا یہ جنتی ہے۔ اس سے زیادہ اور پبلک کرتی مسجد میں ہر وقت کیا بیٹھے رہتے ہیں، دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک کہا تم نے، ایک چیز میں کرتا ہوں جو تم نے نہیں دیکھی ہے اور جس کی بیس پہ رسول اللہ نے کہا کہ جنتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں نماز اتنی پڑھتا ہوں جتنی واجب ہے، دعا اتنی پڑھتا ہوں جتنا مجھ سے ممکن ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے نہ کینہ رکھتا ہوں، نہ بغض رکھتا ہوں، نہ کسی کی غیبت کرتا ہوں۔ مسئلہ دعا پڑھنا نہیں ہے، گناہ سے بچنا اس سے اہم ہے۔ صلوات بر محمد و چنانچہ ایک بڑی اچھی مثال دی ہے یہاں پر، فرماتے ہیں جدو واجتہدو، کوشش کرو، محنت کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، دیکھو اگر عمل نہیں بھی کرتے ہو تو ایک کام کرو، گناہ مت کرو۔ یہ کتنا بڑھیا جملہ ہے یہ پیغمبر کا، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کرتے ہو، یہ عمل نہیں بھی کرتے ہو مطلب یہ نہیں کہ واجب چھوڑ دو، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، یعنی مستحبات پر اگر عمل نہیں بھی ہے تو ایک بات نوٹ رکھو، فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ فَإِنَّ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ يَرْتَفِعُ بِنَاؤُهُ، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی اینٹ روز رکھے گا لیکن اس کو گرائے گا نہیں تو 2-4-10 دن میں وہ دیوار بن جائے گی، لیکن اگر آدمی 10 اینٹ روز رکھتا جائے اور اس کو ڈھکیلتا جائے
تو ساری زندگی 50 اینٹ رکھتا جائے دیوار کبھی کھڑی نہیں ہوگی۔ گناہ یہی چیز ہے، ادھر نیکی کر رہے ہو ادھر گناہ کر کے دیوار گرا دے رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مختصر عمل کرو مگر گناہ مت کرو۔ صلوات در محمد وآ۔ I'm sorry، 1 گھنٹے کی ٹائم مجھ کو دیا گیا تھا، 54 منٹ میں چلے گئے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مصائب کم مختصر کر دوں گا۔ صلوات بر محمد وآ۔ 15 ماہ مبارک رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی۔ سوچتے رہے کہ کس کے مصائب سے شروع کی جائے، تو ذہن میں آیا کہ ابھی امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، فضائل آپ سن چکے ہیں، 2 جملے حضرت کے مصائب کے پڑھ دیے جائیں اور حضرت سے مدد کی جائے، اس لیے کہ امام حسن کے القاب میں ایک لقب ہے کریم اہل بیت۔ حضرت سے توسل کیا جائے کہ جو بھی 12-13 دن ماہ مبارک رمضان کے بچے ہیں، یا اللہ بحق امام حسن جن کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، خدا ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر دوہرا دوں میرے بھائیو، نیکی کرنا اتنا بڑا میٹر نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ گناہ نہ کرنا ہے۔ اور یہ معمولی جملہ نہیں ہے پیغمبر کا کہ ایک آدمی ہے جو دیوار اٹھاتا ہے گرا دیتا ہے، ایک آدمی ہے جو نہیں اٹھاتا، ایک ہی اینٹ رکھتا ہے مگر گراتا نہیں ہے، ڈیلی کا ڈیلی بڑھتی جائے، دیوار تیار ہو جائے گی۔ جس دن امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، روایت کہتی ہے 28 رجب تھی نا، روایت کہتی ہے کہ اس دن 28 صفر، اس دن میرا مولا روزے سے تھا۔ بعض روایتوں میں شہد ہے، بعض روایتوں میں شربت ہے، بعض روایتوں میں 28 صفر ہے، بعض روایتوں میں 7 صفر بھی ہے۔ جس امام کاظم علیہ السلام کی ولادت اور امام حسن کی شہادت دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام روزے سے تھے، حضرت نے پانی مانگا یا شربت مانگا۔ آج آدمی اپنے دل کی بات جو باپ سے نہیں کہہ پاتا، ماں سے نہیں کہہ پاتا، اپنی اولاد سے نہیں کہہ پاتا، وہ کس سے کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے نا، اپنی زوجہ سے۔ میرا امام کتنا مظلوم ہے، اسی زوجہ نے جو عطا ملعونہ نے حضرت کو زہر دیا۔ روایت کہتی ہے جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا، ایک خطیب گزرے ہیں ایرانیوں میں، فارسی خطیب، بڑے زبردست، میں بہت ان کو سنتا رہتا تھا۔ ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت ہے تو وہ بہن کا آنچل ہے۔ جس کو دی ہے نا اللہ نے، اس کو قدر کرنی چاہیے۔ ابھی آپ کی بیماری کی خبر پہنچ جائے، پڑوسی کے گھر بچہ پھینک کے بھاگ کے ایک بھائی جان کی طبیعت خراب ہے دیکھنے جانا۔ بات زینب کے صرف امام حسین ہی تھوڑی بھائی تھے، امام حسن بھی تو بھائی ہی تھے نا زینب کے۔ چنانچہ روایت کہتی جیسے ہی زہر نے اثر کرنا شروع کیا، پہلا فقرہ امام حسن کا یہ نکلا، کوئی میری زینب کو بلا دے، کوئی میری بہن کو بلا دے۔ کہتے ہیں زینب آئیں، گلی کوچے ہوتے ہوئے حسن کے پاس آئے۔ روایت کہتی ہے کبھی دوڑ کے جاتی ہیں حسین کے پاس، بھیا دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے، کبھی جاتی ہیں عباس کے پاس، دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے، امام حسن کے سرہانے بیٹھ گئے، تشت آیا، لگن آئی۔ دیکھا ہے آپ نے نا قے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، چاہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہوں۔ جیسی یہ کیفیت دیکھی نا، امام حسین نے رونا شروع کیا۔ امام حسین کو روتا دیکھ کر کے امام حسن نے کہا بھیا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حسین نے کہا کہ بھائی کو اس حال میں دیکھ کے آنسو نہیں آئے گا۔ اپنی شہادت کے وقت امام حسن نے کربلا یاد کی، فرمایا ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین مگر تمہارے دن سے بڑا کوئی دن نہیں، تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اے میرے بھائی، مجھ کو پتا ہے کس نے زہر دیا ہے، نہیں بتاؤں گا۔
کتنے بلند ہیں یہ لوگ، کتنے عظیم ہیں فاطمہ کی اولاد۔ میری کچھ وصیتیں ہیں بھیا، پہلے کوشش کرنا کہ نانا کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ اگر یہ لوگ دفن نہ ہونے دیں تو میں نہیں چاہتا میرے جنازے پہ خونریزی ہو۔ مجھ کو بقیع لے جانا، ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، چلے۔ ادھر سے لوگوں نے روکنا چاہا، کمانیں کڑکی، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہاں تک روایت کہتی ہے کہ تابوت ہی صرف نہیں، امام کے جسم مبارک پر بھی کچھ تیر آ کر کے لگے۔ آدمی کوئی بھی ہو اپنے مردے کی اس طرح بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اس بزم میں عباس جیسا بھائی موجود ہو، وہ صبر کرے گا، وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لگتا ہے جیسے امام حسین کی نگاہ عباس ہی پر تھی۔ جیسے ہی تیر برسنا شروع ہوئے، حضرت عباس کا ہاتھ جو قبضہ شمشیر میں پہنچا، حسین نے دوڑ کے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بھیا، بھائی کی وصیت ہے، جنگ نہیں ہو سکتی۔ امام حسین کا حکم تھا، رک گئے۔ جناب محمد حنفیہ، یہ کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں نا، جیسے عباس کے بھائی حسن ہیں ویسے محمد حنفیہ کے بھائی بھی تو ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جانتے ہیں محمد حنفیہ نے وہ شعر کہا، میں نہیں نقل کروں گا لیکن جذبات کی بات ہے۔ غصہ آیا، جب محمد حنفیہ کو غصہ آ سکتا ہے اور وہ ان لوگوں کے خلاف شعر کہہ سکتے ہیں تو عباس کو کتنا جلال آئے گا۔ وہاں سے لے آئے، بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اب واپس گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اندر داخل ہوئے، جناب زینب کی نگاہ پڑی امام حسین پر، بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئیں۔ بہن بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہی۔ ہوتا ہے نا جب لوگ آتے ہیں تو عورتیں پوچھتی کتنا مجمع تھا، کتنے لوگ آئے، کون کون آئے۔ زینب حسین سے لپٹ کے بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہی ہیں کہ تاریخ کہتی ہے اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی کہ عباس ایک کونے میں گھر کے سر زانوؤں میں ڈالے، روایت کا جملہ اس طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے جیسے سانپ کاٹا ہوا آدمی پیچ و تاب کھاتا ہے۔ زینب کی نظر پڑ گئی، حسین کو چھوڑا، دوڑ کے آئی عباس کے پاس، کہنے لگی میرے بھائی اپنے آپ کو سنبھالو بھیا، یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ عباس نے کہا اے زینب، ارے میں کیسے برداشت کروں، میں دیکھتا رہا اور میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برس۔ میں دیکھتا رہا میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برستے رہے۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ ایک جملہ کہوں، اولاد کا نہ ہونا ایک عیب ہے، اولاد کا نالائق نکل جانا ہزار عیب ہے۔ پروردگارا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اپنے مرحومین کو، میں نے نہیں پڑھی ہے یہ روایت، میرے چھوٹے بھائی وہ بھی مولوی ہیں، انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا، کہنے لگے کہ میں نے روایت دیکھی کہ اگر چاہتے ہو دعا قبول کروانا تو ایسوں کو ایصال ثواب کرو جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ ان مومنین کو ذہن میں رکھیے جو قبر کے کونوں میں ہیں، آج ان کا کوئی نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کو، جملہ مومنین و مومنات محبان علی کو
ایک بار سورہ حمد، پتہ نہیں اس عالم ارواح سے کس کو آپ کا ثواب پہنچ جائے اور وہ ہاتھ اٹھا دے کہ پروردگارہ اس مجلس میں جتنے آئے تھے ان کو معاف کر دے، نہیں معلوم ہے۔ لہذا ہدیہ کرتے رہیے، شاید جو ہے وہ کسی کی دعا ہم کو آپ کو لگ جائے۔ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جملہ مومنین و مومنات، اپنے بزرگوں مخصوصاً ان مومنین کو جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔